تمہیں یہ دکھائی نہیں دے رہا؟ وہ جیسے ہی باہر آئی تو غازان سکندر جو گاڑی کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا یکدم سے عروشہ کی بات پر چونک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہی ہے۔ میڈم، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں، ادھر دیکھو۔ اس نے آگے بڑھ کر گاڑی کی جانب ایک طرف اشارہ کیا جہاں پر پرندے نے گند مارا تھا۔ مجھے سخت نفرت ہے ایسے ڈرائیور سے جو ایک گاڑی بھی صاف نہیں رکھ سکتا۔ تمہیں میں نے یہاں پر نوکری کے لیے رکھا ہے، نہ کہ کھڑے ہو کر تم ارد گرد کا جائزہ لو۔ ابھی میرے سامنے پوری گاڑی دھو۔ اس کی بات سن کر غازان سکندر نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا اور صفائی والے کپڑے سے جہاں پر پرندے نے قد مچایا وہ جگہ صاف کر دی۔ لیکن عروشہ لان کی کرسی کھینچ کر اینس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے کہا ہے گاڑی کو ابھی میرے سامنے دھو۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو میں اپنی بات دہراتی ہوں، وہاں سے پائپ پکڑو اور ابھی یہ گاڑی واش کرو۔ غازان سکندر کو وہ یکدم سے کھل گیا۔ میڈم، گاڑی صاف تو ہو گئی ہے، ویسے بھی آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، ابھی میں نے کل ہی گاڑی واش کروائی تھی۔ مسٹر غازان سکندر، میں اپنی بات پھر دہرا رہی ہوں، اس کے بعد اب دوبارہ نہیں دہراؤں گی اور سیدھا تمہیں نوکری سے نکال دوں گی۔ گاڑی کو ابھی اور اسی وقت واش کرو۔ یہ بات سن کر وہ گہرا سانس لیتا پائپ چلا لے کر لے آیا اور پوری گاڑی کو عروشہ کے سامنے رگڑ رگڑ کر دھونے لگا، جبکہ وہ بڑے آرام سے اپنا موبائل نکال کر چلانے لگی تھی۔ غازان سکندر کا دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کے چہرے پر زوردار تھپڑ لگا کر اسے بتائے کہ اتنی بدتمیزی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بیٹ ہی تو تھی، وہ اس نے صاف کر دی تھی، لیکن یہ گاڑی دوبارہ دھلوانے کا کیا جواز تھا؟ تقریباً آدھے گھنٹے میں گاڑی دھلی تو اس نے عروشہ کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ اپنے بال جھڑکتے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، سوری، مجھے آج کالج نہیں جانا، ویسے بھی اتنی دیر ہو گئی ہے، اب جا کر کیا کروں گی؟ میں جا رہی ہوں واپس، اور اگر بابا پوچھے کہ میں کالج چلی گئی ہوں تو انہیں بتانا کہ ہاں چلی گئی ہوں۔ خبردار، اگر تم نے انہیں یہ بتایا کہ میں نے آج چھٹی کی ہے۔ وہ آج بھی کبھی اس لڑکی کی شکل دیکھ کر یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنی عجیب اور سرپھری ہے۔ وہ ایسی بات کرتی تھی کہ اگلے بندے کا دماغ بری طرح گھوم جاتا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بس ہاں میں سر ہلا کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنا تو کبھی خود اس نے اپنے ملازمین سے کام نہیں کروایا تھا جتنا وہ اس لڑکی کا ڈرائیور بن کے کر رہا تھا۔ یہاں پر جتنا مشکل کام کرنا تھا اتنا ہی مشکل ڈرائیور کی نوکری حاصل کرنا بھی تھا۔ اس گھر میں تقریباً 2 ڈرائیور تھے، ایک تو جب ضرورت ہوتی تب بلا لیا جاتا اور ایک فل ٹائم وہاں پر رہتا۔ اب جب وہ نوکری چھوڑ کر جاتا تب یہ غازان سکندر کو وہاں پر کام مل سکتا تھا، لیکن اس نے بڑی مشکل سے اس ڈرائیور کو ہر مہینے اس کی تنخواہ کی 3 گنا رقم بڑھا کر دینا شروع کر دی کہ میں صرف 2 سے 3 مہینے وہاں پر نوکری کروں گا۔ جب نوکری چھوڑ دوں گا تو تم بے شک اپنے کام پر واپس آ جانا۔ وہ ڈرائیور احمد یار اس بات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس سے یہی شک و شبہات لاحق تھے کہ اگر اس لڑکی نے لالچ دے کر پکی نوکری رکھ لی تو اس کی بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ لیکن غازان سکندر نے اسے مکمل طور پر گارنٹی دی کہ میں خود بہت امیر ہوں، بس ایک مقصد کے تحت وہاں جا رہا ہوں۔ احمد یار نے مقصد پوچھا تو غازان سکندر نے ایک نئی کہانی سنا دی۔ خیر بہت مشکل تھا کیونکہ احمد یار ان کا کافی وفادار بھی تھا، تو اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے کافی وقت لگ گیا۔ بالآخر 1 مہینے کی دوڑ دھوپ کے بعد وہ نوکری پر لگ چکا تھا۔ احمد یار نے اسے اپنے بھتیجا بنا کر ہی نوکری پر رکھوایا تھا کہ وہ 2-3 مہینوں کے لیے گاؤں چھٹی پر جا رہا ہے۔ اس کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ اپنے بھتیجے کو اپنی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پہلے پہل تو اشتیاق ملک نے غازان سکندر کو رکھنے سے صاف انکار کر دیا کہ یہ جوان جہاں لڑکا ہے، ہم اپنے گھر میں ایسے ڈرائیور نہیں رکھ سکتے، لیکن پھر احمد یار نے نہ جانے کون کون سی قسمیں کھائیں اور کہا کہ یہ لڑکا اب آپ کا بہت خیال رکھے گا۔ اشتیاق ملک نے مجبوراً اپنے ڈرائیور احمد یار کی بات پر یقین کرنا پڑا۔ تقریباً 20 سالوں سے تو وہ ان کے گھر میں کام کر رہا تھا، اب اگر اسے مشکل آن پڑی تھی تو وہ کیوں پیچھے ہٹتا۔ خیر یوں غازان سکندر ان کے گھر نوکری پر لگ گیا۔ 2-3 دن تو اشتیاق ملک یا ان کی بیٹی عروشہ ملک کو کہیں پر بھی نہیں جانا تھا، وہ لوگ گھر میں ہی مصروف تھے، لیکن پھر بھی غازان سکندر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی ہی نہیں بلکہ سبھی گھر والے کافی بدتمیز ہیں۔ اس گھر میں آنے کی مین وجہ یہی تھی کیونکہ وہ ان لوگوں کو ان کی بدتمیزی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ وہاں آیا تھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب مکمل طور پر اس کا پالا عروشہ سے پڑا تھا۔
ایک پیٹھ ہی تو تھی گاڑی پر جس پر عروشہ نے اسے اتنا تنگ کیا تھا۔ اس کے اندر جاتے ہی وہ کرا کر رہ گیا اور دوبارہ اپنے کیبن میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسے بہت شدید قسم کا غصہ آیا تھا اور وہ لڑکی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے غصے کو آزما رہی تھی۔ وہ چپ کر کے ہر کام کرتا رہا۔ شام کو دوبارہ پھر عروشہ تیار ہو کر کہیں جانے کے لیے آئی تو غازان سکندر فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن عروشہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر نکلنے کا بولا۔ وہ باہر آیا تو بڑی نخرے سے اسے یہ کہتے ہوئے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی کہ تم میرے ڈرائیور ہو، باڈی گارڈ بننے کی ضرورت نہیں۔ جب میں تمہیں کہوں تبھی میرے ساتھ آؤ، بلا وجہ تم کتے کی طرح میرے پیچھے پیچھے مت پھرو۔ یہ بات سن کر غازان سکندر کا چہرہ یکدم سے سرخ ہو گیا۔ اگر کوئی کہتا کہ اس لڑکی میں ذرا سی بھی تمیز ہے تو وہ جھوٹ بولتا۔ میڈم، سر نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ کو کہیں پر بھی اکیلے نہ جانے دوں، غازان سکندر نے ضبط کرتے ہوئے کہا تو وہ اسے تحقیر آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، 2 ٹکے کے ڈرائیور کے بھتیجے، اب تم مجھے بتاؤ کہ مجھے اکیلے کہیں پر جانا ہے یا نہیں؟ چپ کر کے یہیں مرو، اگر مجھے کوئی کام ہوگا تو میں تمہیں بلا لوں گی، رکشہ پکڑ کر آ جانا، فی الحال میں اکیلی جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پورے اسپیڈ سے گاڑی گھر سے باہر نکالی اور ہوا کی طرح بھگا کر لے گئی۔ اس کے جاتے ہی غازان سکندر نے اپنے بالوں میں بے اختیار ہاتھ پھیرا۔ بچ تو گئی تھی وہ لڑکی اس کے ہاتھوں، وہ تو یہاں پر اس کے باپ کو ٹھیک کرنے آیا تھا، لیکن اس لڑکی کی حرکتیں صاف صاف کہہ رہی تھی کہ ہمیں بھی ٹھیک کرو۔ اسی وقت اشتیاق ملک کا فون آ گیا اور غازان سکندر کی ہیلو سنتے ہی بولا، کہاں ہے عروشہ؟ بات کروا میری اس کے ساتھ۔ سر وہ تو اکیلی گاڑی لے کر باہر چلی گئی، غازان سکندر نے نرمی سے کہا تو وہ چیختے ہوئے بولا، واٹ؟ وہ اکیلی گاڑی لے کر کیوں گئی؟ مجھے تو اس نے یہی بتایا کہ تم ساتھ جا رہے ہو، اور کیا میں نے تمہاری ڈیوٹی نہیں لگائی کہ عروشہ کو تم کہیں پر بھی اکیلے نہ بھیجنا؟ وہ جہاں جائے گی تم اس کے ساتھ جاؤ گے، یہاں پر گھر بیٹھنے کا کیا کر رہے ہو؟ مجھے تمہیں احمد یار کی جگہ نوکری دینی ہی نہیں چاہیے تھی، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ میری بیٹی اکیلی چلی گئی اور تم گھر میں بیٹھے آرام کر رہے ہو، تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ وہ مسلسل بولتے جا رہے تھے۔ غازان سکندر نے بولنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بات سنے بغیر ہی فون واپس رکھ دیا۔ اس کا دل تو چاہا کہ ایک مرتبہ ان دونوں باپ بیٹی کو ضرور مزہ چکھائے، لیکن فی الحال وقت نہیں آیا تھا۔ ابھی اسے ذرا صبر سے کام لینا تھا، اگر وہ تھوڑا سا بھی جذباتی ہوتا تو یہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ 5 منٹ بعد اشتیاق ملک کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی اور وہ گاڑی سے اترتے ہوئے سیدھا غازان سکندر کے پاس آ کر چیختے ہوئے بولا، کہاں گئی ہے وہ؟ اس کا تو نمبر ہی نہیں مل رہا، تبھی میں نے تمہیں فون کیا تھا کہ تم میری بات کروا دو۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا، دفع ہو جاؤ اور 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے عروشہ کو ڈھونڈ کر لا کر دو، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، اسے بھی ایک دفعہ چھوٹ مل جائے تو پھر رات کو 3 بجے تک واپس نہیں لوٹتی۔ اشتیاق ملک نے انتہائی تحقیر آمیز انداز میں غازان سکندر کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس انسان کے منہ پر دے مارے۔ وہ وہیں پر کھڑا رہا تو اشتیاق ملک دوبارہ چیخ کر بولا، سن نہیں رہے میری بات؟ رکشہ پکڑو اور جا کر میری بیٹی کو ڈھونڈو۔ سر ہم تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، شاید وہ موبائل آن کر لے۔ اتنا سننے کی دیر تھی کہ اشتیاق ملک ایک جھٹکا کھا کر اس کی جانب آیا اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور سنجیدگی سے بولا، میری وارننگ سمجھو کہ میں نے صرف تمہیں ایک تھپڑ لگایا ہے، ورنہ جتنی سنگین غلطی تم نے میری بیٹی کو اکیلے بھیج کر کی ہے، ایک مرتبہ وہ صحیح سلامت گھر آئے پھر میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن اگر اسے کچھ بھی ہو گیا تو یقین رکھنا میں تمہاری دونوں ٹانگیں توڑ کر تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ غازان سکندر کا چہرہ لال پپو کا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ جبر کر کے کھڑا رہا کیونکہ اسے احساس تھا یہ ٹھیک وقت نہیں ہے۔ اشتیاق ملک سے الجھنے کا اور وہ جو سوچ رہا تھا ابھی یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل آیا، دل تو چاہ رہا تھا خاموشی سے واپس اپنے گھر جا کر بیٹھ جائے، لیکن پھر ایک رکشہ پکڑ کر وہ عروشہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ حالانکہ وہ یہ بات بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے اور کس حالت میں ہوگی، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ بس 2-3 گھنٹے یوں ہی رکشے میں گھار ہوتا رہا، بالآخر اس کی برداشت ختم ہو گئی تو ایک ریسٹورینٹ میں رک کر کھانا کھانے لگا۔ بھوک بھی کافی لگی تھی، دوپہر سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، تبھی عروشہ اپنے دوستوں کے ساتھ ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی۔ اچانک سے اس کی نگاہ غازان سکندر پر پڑی۔
مگر غازان سکندر نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اوئے، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ وہ وہیں دروازے پہ کھڑے ہو کر چیخی۔ وہ ہاتھ جو کہ کھانے کا نوالا منہ تک لے جا رہا تھا، عروشا کی بات پر چونک گیا اور سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے عروشا کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ یہ سچویشن کافی آکورڈ ہو چکی تھی۔ سبھی لوگ، ریسٹورانٹ میں موجود لوگ ان دونوں کی جانب متوجہ تھے، جبکہ عروشا کے دوست بار بار اس سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے، اور وہ انہیں پرسکون کرتے بولی، وہ میرا ڈرائیور ہے۔ لیکن اس کی یہ بات غازان سکندر نے بخوبی سنی تھی۔ وہ آرام سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب وہ عین اس کے سامنے کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ کھانا کھا رہا ہوں۔ غازان سکندر نے ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس بات پر عروشا کو تو کافی آگ لگی۔ گھر چلو، تمہیں میں وہاں جا کر بتاتی ہوں۔ چلو جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی کھانا کھا کر آ رہی ہوں۔ تو میڈم آپ کھانا کھا لیں، میں بھی تو کھانا کھا رہا ہوں۔ کھانا کھا کر آپ گاڑی میں جائیں تو میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا۔ غازان سکندر نے بغیر کوئی نرمی دکھائے سنجیدگی سے کہا۔ ارد گرد کھڑے اس کے دوست ایک لمحے کے لیے ہنستے ہیں، اور یہی لمحہ عروشا کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ نہیں کھانا مجھے کھانا، اٹھو چلو یہاں سے۔ ہم اس طرح کے منگل ریسٹورانٹ میں آنے کے لیے 100 مرتبہ سوچتے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم نے کوئی چوری کی ہے جو مفت کا مال یہاں پر توڑنے آئے ہو؟ چلو بیٹھو جا کر گاڑی میں، آ رہی ہوں میں۔ غازان سکندر نے بے بسی سے اپنے سامنے پڑے کھانے کو دیکھا۔ اس نے ابھی بمشکل 3-4 نوالے ہی لگائے تھے، اور سامنے پڑی بھی اس کی من پسند نہاری تھی، جسے چھوڑ کر اٹھنا کافی مشکل تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا عروشا کو 2 ٹوک الفاظ سے بول دے کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں۔ لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جا کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اگلے 2 منٹ تک جب عروشا واپس نہیں آئی تو وہ ہارن پر ہارن بجانے لگا۔ یہ سن کر 30 سیکنڈ کے اندر اندر ہی عروشا وہاں موجود تھی، اور غصے سے لال چہرہ لیے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ ایک ڈرائیور ہو، ڈرائیور کی حیثیت سے ہی رہو، خود کو کوئی توپ شے سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ غازان سکندر نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا، اور بڑے سکون سے سامنے شیشے میں دیکھنے لگا۔ عروشا کو تو مزید آگ لگ گئی۔ وہ اچھل کر گاڑی میں بیٹھی اور بولی، گھر چلو، تمہاری چھتوں میں گھر جا کر لگاتی ہوں۔ غازان سکندر نے گاڑی چلا دی، جبکہ وہ بھی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اپنا موبائل چلانے لگی۔ آخر سمجھتا کیا ہے یہ لڑکا خود کو؟ بے شک خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا، لیکن تھا تو ان کے معیار میں کم ہی نہ۔ ان کا ڈرائیور ہی تھا، یعنی ایک ملازم، لیکن پھر بھی اس کے ٹھاٹ باٹ ملازموں سے کہیں بھی نہیں ملتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کافی امیر ساد ہو اور بھیس بدل کر ان کے گھر میں رہ رہا ہو۔ کئی مرتبہ عروشا کو احساس ہوا تھا، لیکن ہمیشہ اس نے اپنا سر جھٹکتے یہی سوچا کہ بھلا یہ لڑکا ان کے گھر میں کیوں رہے گا، اور اگر امیر ہے یا پھر اس کے ٹھاٹ امیروں کی طرح ہیں تو بھی یہاں پر خود کو رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو کبھی بھی اس نے سنجیدگی سے غازان سکندر کے بہروپے والے انداز کے متعلق نہیں سوچا۔ مگر اب وہ کافی شک میں پڑ چکی تھی۔ تقریباً وہ آدھے راستے میں پہنچتی جب وہ سنجیدگی سے بولی، تم وہاں پر بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ میڈم کھانا کھا رہا تھا، دیکھا تو تھا آپ نے۔ غازان سکندر نے انتہائی معصومیت سے کہا، جس پر وہ چڑھ کر بولی، ہاں دیکھا تھا میں نے، نہاری کھا رہے تھے، جانتی ہوں وہاں کی ایک نہاری کا بل تمہاری 1 مہینے کی تنخواہ کے برابر ہے۔ اگر تم نے پورا پیسہ یہیں پر اڑانا کرنا شروع کر دیا تو خود کے لیے کیا بچاؤ گے؟ اس بات پر وہ کندھے اچکا کر بولا، اللہ مالک ہے جی، تم گھر چلو، بابا کو میں بتاتی ہوں اور تمہاری تنخواہ بھی آدھی کرواتی ہوں، بہت عیش کرنے لگے ہو۔ جی ٹھیک ہے، بتا دیں، میں بھی انہیں کہہ دوں گا کہ لڑکوں کے ساتھ گھومتے ہوئے پکڑا تھا آپ کو۔ غازان سکندر انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اس پر عروشا کا منہ یکدم سے کھل گیا۔ وہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ یہ 2 ٹکے کا ملازم اس کے ساتھ اس لہجے میں بات کر سکتا ہے۔ ایکسکیوز می، سمجھا کیا ہے تم نے خود کو کہ جو کہو گے وہی ہوگا؟ میں نے تو نہیں سمجھا ہوا، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ میں اپنا چپ چاپ حال کما رہا ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس بات پر عروشا کی وہ صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی۔
گاڑی روکو۔ عروشہ کے کہنے پہ غازان سکندر نے فوراً ہی گاڑی روک دی اور پھر سنجیدگی سے بولی، باہر نکلو گاڑی سے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور پوری سپیڈ سے گاڑی چلا کر لے گئی، جبکہ وہاں پیچھے کھڑا غازان سکندر سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اس بدتمیز لڑکی سے اور کچھ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فی الحال تو اس کا گھر جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ اگر جاتا تو آگے اشتیاق ملک اور اس کی بیٹی دونوں ہی توپو کرو اس کی جانب کر کے کھڑے ہوتے۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ لیکن اب عروشہ اور اشتیاق ملک کی دونوں کی بدتمیزیاں حد سے زیادہ بڑھ رہی تھیں، اور جو غلطی اشتیاق نے اس پر ہاتھ اٹھا کر کی تھی، اس کا خمیازہ تو اسے اچھی طرح بھگتنا پڑے گا۔ مگر فی الحال وہ ایک بہترین موقع کی تاک میں تھا جو یقیناً بہت جلد اسے ملنے والا تھا۔ تقریباً رات گئے وہ گھر واپس لوٹا تو اشتیاق نے فوراً ہی اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جیسے ہی وہ ان کی کمرے میں گیا تو عروشہ وہیں پر بیٹھی تھی۔ کیا حرکتیں کر رہے ہو تم؟ اتنی غلطیاں ہو چکی ہیں، تم سے اور کتنی کرنی باقی ہیں؟ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ عروشہ کے ساتھ تم نے بدتمیزی کیوں کی؟ سوری سر۔ بس اتنا بول کر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ اس بات پر اشتیاق ملک نے حیرت سے عروشہ کو دیکھا تو وہ اشارہ کر رہی تھی کتنے پر بس بات کرو، آج کے لیے تو میں معاف کر رہا ہوں تمہیں، لیکن آئندہ اگر عروشہ کہیں پر بھی اکیلی گئی تو اپنا انجام خود دیکھ لینا۔ میں نے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے بھی تمہیں رکھا ہے، اتنے پیسے خالی گاڑیاں صاف کرنے کے لیے نہیں دیتا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بول کر اس نے غازان سکندر کو وہاں سے جانے کا بولا۔ بابا آپ اسے کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ کتنی بدتمیزی کی ہے اس نے میرے ساتھ۔ کہہ رہا تھا تمہارے متعلق جا کر بتاؤں گا کہ لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہو۔ وہ آج آئندہ مجھے تمہاری شکایت نہ سنوں، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سر ہلا کر کمرے سے نکل آیا۔ جبکہ پیچھے عروشہ لڑنے لگی تو اشتیاق ملک نے اسے خاموش کروا دیا اور کہا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں بھی سکون نہیں آتا بلا وجہ۔ غازان سکندر نے سختی سے کہا، پنگے مت لیا کرو۔ یہ بات سن کر وہ وہاں سے آ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ عروشہ خاموش بیٹھنے والی نہیں، ضرور اس سے کوئی نہ کوئی بدلہ لے گی۔ لیکن وہ بھی اب مکمل طور پر ہر طرح کے جھٹکے کے لیے تیار تھا۔ اگلے دن جب وہ اٹھا تو دیکھا عروشہ پہلے ہی گاڑی لے کر کالج جا چکی تھی۔ غازان سکندر نے ایک گہرا سانس لیا، حالانکہ ابھی تک اس کے کالج کو لگنے میں 1 گھنٹہ پڑا تھا۔ وہ چپ کر کے رکشے میں کالج گیا تو دیکھا وہ وہیں گاڑی کے اندر بیٹھی پارکنگ ایریا میں اپنا میک اپ کر رہی تھی۔ یعنی جلدی کپڑے چینج کرنے کے بعد اس نے تیار بھی ہونا گوارا نہیں کیا تھا، اور خاموشی سے غازان سکندر کو تنگ کرنے کے لیے اور مزید ڈانٹ پڑوانے کے لیے وہ کالج جا چکی تھی۔ وہ چپ کر کے ڈرائیونگ سیٹ کے پاس آیا اور شیشے پر دستک دیتے ہوئے بولا، میڈم آپ کیوں اپنے لیے اور میرے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ کو کالج لے کر آنا مکمل طور پر میری ذمہ داری ہے، اور آپ کا یوں آنا میرے لیے بہت سارے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ عروشہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تم اتنے معصوم نہیں جتنے بننے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر میں جلدی کالج آئی ہوں تو اس کا صاف مطلب ہے کہ میں تمہاری مشکلات کم نہیں بڑھانا چاہتی ہوں، کیونکہ تم مجھے اچھے نہیں لگتے۔ چلے ٹھیک ہے، اور بھی جو شکایت ہے آپ مجھے بتا دیں۔ ایکسکیوز می، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے کہ جو تم کہو گے میں تمہارے ہر سوال کا جواب بلا جھجک دیتی رہوں؟ چپ کر جاؤ، بات نہ کرو ابھی میرے ساتھ، مجھے میک اپ کرنا ہے۔ یہ بول کر وہ دوبارہ پھر مسکارا لگانے لگی۔ وہ آج گہرا سانس بھر کر وہیں کھڑا دیکھنے لگا۔ بے شک دیکھنے میں وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کا رویہ اور انداز ناقابل برداشت تھا۔ کاش وہ بھی ٹھیک ہوتی تو یہ لڑکی ہر صورت ایک اچھی ہمسفر بن سکتی تھی۔ فوراً یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا سر نفی میں جھٹکا۔ یہ تم ٹک ٹک مجھے کیوں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو؟ تمہیں بھی لگانا ہے کیا؟ اس نے مسکارا آگے کیا تو غازان سکندر نے اپنا منہ کا رخ بدل لیا۔ وہ آرام سے تیار ہونے کے بعد گاڑی سے اتر گئی اور کالج کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ وہیں پچھلی سیٹ پر لیٹ کر اپنا موبائل چلانے لگا۔ تبھی ڈیڈ کا فون آیا۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے کان سے لگائی تو وہ نرمی سے بولے، غازان سکندر آج کہاں ہو بیٹے؟ کتنے دن ہو گئے، تمہاری شکل تک نہیں دیکھی۔
تمہاری ماں بتا رہی کہ گھومنے پھرنے گئے ہو؟ وہ گلا کھنکار کر بولا جی ڈیڈ، بس کچھ ایسا ہی ہے۔ اور کتنے دن لگیں گے؟ ان کے پوچھنے پر وہ نرمی سے بولا بس آپ کے لیے ایک سرپرائز پلان کر رہا ہوں، امید ہے بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ بیٹے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تم جانتے ہو نا کہ تمہارے بغیر مجھے سکون نہیں آتا، اکلوتے بیٹے ہو میرے، بس یار گھر واپس آ جاؤ۔ اب تو میں اداس ہو گیا ہوں، تم ہی تو میری بڑی ہو۔ ڈیڈ کی بات سن کر بے اختیار غازان سکندر کی آنکھیں جلملانے لگی۔ وہ نرمی سے بولا اچھا پریشان نہ ہو، بہت جلد واپس آ جاؤں گا، اور ہاں بولے مت، ایک بہت بڑا سرپرائز بھی آپ کے لیے لا رہا ہوں۔ ویسا کیا پلان کیا ہے تم نے میرے لیے؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس، گھر، گاڑی، شہرت، کاروبار، اپنے باپ کو کیا گفٹ دو گے اتنا قیمتی؟ بتاؤ ذرا۔ ڈیڈ کے پوچھنے پر وہ نرمی سے بولا بس کچھ ایسا ہے جو واقعی میں بہت قیمتی ہے، خیر آپ انتظار کریں، کیونکہ انتظار کا پل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ پھر ایک بات کر کے اس نے فون رکھ دیا اور تقیب نے اپنے سامنے اشتیاق ملک کو لاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تمہیں میں بتاؤں گا کہ بھیک کیا ہوتی ہے۔ میرے باپ کو بھیک دیتے رہتے نا تم، اب تمہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دوں گا میں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ کافی سخت ہو چکا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ گویا اشتیاق ملک اس کے سامنے بیٹھا ہو اور وہ چبا چبا کر اپنے دل کا غبار اس کے سامنے نکال رہا ہو۔ خیر کچھ دیر تو وہ وہیں بیٹھا رہا، لیکن اس کے بعد گاڑی لے کر نکل آیا۔ دل تو چاہ رہا تھا گھر جا کر ماں سے بھی مل لے، لیکن اگر وہ گھر جاتا تو ڈیڈ کو علم ہو جاتا کہ وہ یہیں اسی شہر میں ہے۔ مگر وہ تو سب کو یہی بتا کر گیا تھا کہ میں گھومنے پھرنے کے لیے ناردرن ایریاز جا رہا ہوں۔ یوں ہی سڑکوں پر پھرتے پھرتے کالج کا ٹائم ہو چکا تھا، اس نے سوچا کیوں نہ عروشہ کے ساتھ دوستی کی جائے، اگر وہ عروشہ کو اپنے ساتھ ملا لے تو اشتیاق ملک کو بڑے آرام سے زیر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غازان سکندر کا مسئلہ اشتیاق ملک کے ساتھ ساتھ نہ کہ عروشہ کے ساتھ۔ اس نے عروشہ کے لیے چاکلیٹس کا ایک ڈبہ خریدا اور کالج کے باہر پہنچا تو دیکھا وہاں پر چھٹی ہو چکی تھی۔ وہ بھیڑ میں اتر کر عروشہ کو تلاش کرنے لگا جو کہ کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھے اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ غازان سکندر نے اسے کال کی تو اس نے کال کاٹ دی، جبکہ وہ سامنے ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ غازان سکندر نے دوبارہ کال کی مگر عروشہ نے دوسری مرتبہ کال کاٹ دی۔ تقریباً کئی دفعہ ہوا، وہ جتنی دفعہ بھی کال کرتا عروشہ بڑے سکون سے کال کاٹ کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ دوبارہ بات کرنے میں مگن ہو جاتی۔ اس بات پر اسے بہت غصہ آیا، وہ چپ کر کے کالج کے اندر چلا آیا اور عروشہ کے سر پر جا کر بولا میڈم میں کب سے آپ کو کال کر رہا ہوں، آ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ اس نے گھور کر غازان سکندر کو دیکھا اور سختی سے بولی باپ نہیں ہو میرے، آ کر یوں روح جماؤ، نوکر ہو، نوکر بن کر رہو، کھڑے رہو یہیں پر، انتظار کرو میرا، جب میرا دل چاہے گا میں آ جاؤں گی۔ جب میں باہر نکلی تھی تب تم یہاں پر نہیں تھے، اب میں نے انتظار کیا ہے تو تم خود بھی کر لو، کھڑے رہو یہیں پر، اب جب میں فری ہوگی تبھی اٹھوں گی۔ تو ہاتھ جمع کر کے کھڑا رہا۔ وہ جتنا اس لڑکی کے ساتھ نرم ہونے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا ہی کوئی بھنڈ مار کر اسے اپنے خلاف کرنے کی پوری کوشش کرنے لگتی۔ وہ وہیں پر کھڑا رہا، تبھی وہ دوبارہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بات کرنے میں مگن ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا، تبھی عروشہ نے اسے سخت نگاہوں سے دیکھا اور کہا اتنی تمیز نہیں تمہیں کہ ہم یہاں پر دوستوں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں لیکن تم ہمارے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے ہو، تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑے ہو، بلکہ یوں کرو وہاں ویٹنگ ایریا میں جا کر بیٹھو، میں جب فارغ ہو جاؤں گی تو خود ہی آ جاؤں گی، جاؤ ابھی بلا وجہ میرے سر پر مسلط ہونے کی ضرورت مت کرو۔ غازان سکندر نے دیکھا کہ اس کی دوست ہنس رہی تھی، بس وہ آخری لمحہ تھا جب غازان سکندر نے اپنی برداشت کی حد یکدم سے ختم کرتے ہوئے عروشہ کی کلائی تھامی اور جھٹکے سے اپنے ساتھ لے کر اٹھ کھڑا چلنے لگا۔ پیچھے وہ چلا کر بولی کیا کر رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ اس کی دوستوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس سکوت سے پیچھے ہو گئی اور عروشہ کو غازان سکندر کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے، چھوڑو، میں کہہ رہی ہوں تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی اور مجھے اپنے ساتھ ہاتھ کھینچ کر یوں لے کر جانے کی، میں تمہاری غلام نہیں ہوں جو تم سے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ وہ پیچھے چیخ رہی تھی لیکن غازان سکندر کی صحت پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔
جتنا برداشت وہ کر سکتا تھا اتنا برداشت کر لیا تھا، اس سے زیادہ اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ وہاں پر بچے بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور عروشہ کو کافی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ پورا کالج جانتا تھا کہ وہ کسی کو انسان نہیں سمجھتی، ہر ایک کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھتی تھی جیسے اس کا دل چاہتا تھا، اور آج تک پورے کالج میں اس کی امانت اور بد زبانی کی وجہ سے کسی نے بھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے یا پنگا لینے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ سبھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کالج میں عروشہ کے باپ کا شیئر موجود ہے اور وہ جیسے بھی چاہے جب چاہے بڑی آسانی سے اسے کالج سے نکال سکتی تھی۔ کئی بچوں نے تو دل ہی دل میں شکر بھی ادا کیا تھا کہ آخر کوئی تو ہے جو اس لڑکی کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ عروشہ کو اپنے ساتھ باہر لا کر اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی میں بٹھایا اور دروازہ لاک کر کے فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ عروشہ ایک جھٹکا کھا کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی غازان سکندر وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، تبھی عروشہ نے شور مچا دیا، لیکن ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر غازان سکندر نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ عروشہ نے گاڑی کو روکنا چاہا، لیکن غازان سکندر نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں جو میں کرنا نہیں چاہتا، اور یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہاری بدتمیزی کا نتیجہ ہے، مجھے مزید مت بھڑکاؤ۔ غازان سکندر نے دو ٹوک انداز میں کہا، لیکن عروشہ پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے مچل رہی تھی۔ عروشہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ وہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ مزید کام نہ خراب ہو۔ یہ کہتے ہوئے غازان سکندر اسے سخت نگاہوں سے گھورا تو وہ یکدم سے خاموش ہو گئی اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اندر ہی اندر وہ بھی کافی ڈر چکی تھی، کیونکہ غازان سکندر سے اس قسم کی بہادری یا دلیری کی توقع اسے بالکل بھی نہیں تھی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ بہت عجیب اور چونکانے والا تھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ آج اسے گھر لے جا رہا ہو اور گھر لے جا کر اسے ڈانٹ بھی پڑوائے گا اور کام سے بھی نکلوا دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ گاڑی ایک گھر کے باہر جا رکی جو دیکھنے میں بہت چھوٹا تھا۔ باہر نکلو۔ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے غازان سکندر نے سنجیدگی سے کہا، لیکن عروشہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ اس کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ نکال کر گھر کے اندر لے گیا۔ وہ مسلسل منع کر رہی تھی، چھوڑو مجھے، ایک مرتبہ پھر میرا ہاتھ چھوڑ کر دکھاؤ، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حل کرتی ہوں۔ جاہل انسان، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ چھوڑ کر لاؤ مجھے میرے گھر واپس۔ لیکن غازان سکندر پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ گھر کے اندر سے گزرتے ہوئے اسے بیسمنٹ میں لے گیا اور پھر ایک کرسی پر بٹھا کر بڑے سکون سے باندھ دیا۔ یہ سب کرنے میں اسے تقریباً 15 منٹ لگے تھے، کیونکہ عروشہ مسلسل اس کے گریف میں بری طرح مچل رہی تھی، قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے کرسی پر مضبوطی سے باندھنے کے بعد غازان سکندر سامنے پڑے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ گہری سانس لے کر وہ پوری پانی کی بوتل ایک ہی سانس میں ختم کر گیا۔ چھوڑو مجھے، یہاں کیوں باندھنا ہے؟ اگر میرے باپ کو پتہ چلا تو وہ تمہارا حشر کر دیں گے۔ ایک مرتبہ مجھے چھوڑو، یہاں سے پھر اپنی خیر بنانا۔ اور تم ہو کون؟ میں جان چکی ہوں تم کس مقصد کے تحت ہمارے گھر آئے ہو۔ چھوڑو مجھے جانے دو۔ عروشہ اونچی آواز میں چیختی رہی، مگر غازان سکندر بڑے سکون سے اس کے سامنے بیٹھا رہا، گویا اس سے رتی برابر بھی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ وہ آج نرمی سے بولا، بہتر ہے کہ خاموش ہو جاؤ، کیونکہ فی الحال تم مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر ہو۔ میں چاہوں تو تمہیں چھوڑ دوں اور چاہوں تو یہیں پر رکھوں۔ یہ بات اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ تمہارے چیخنے سے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عروشہ نے سوال کیا، لیکن تم نے مجھے یہاں باندھا کیوں ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ابھی پوچھ رہی ہوں کہ تم نے میرا بگاڑا کیا ہے؟ کتنے دن ہو گئے میں تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں، لیکن تم حد سے گزرتی جا رہی ہو۔ اس سے زیادہ مجھے برداشت نہیں، بس بہت ہو گیا یہ ڈھونگ۔ تم ڈرائیور نہیں ہو نا؟ کس مقصد کے تحت ہمارے گھر میں گھسے تھے؟ عروشہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو غازان سکندر نے کندھے اچکا کر بولا، اتنی عقل مند تو ہو تم کہ جب میں تمہیں باندھ کر بٹھا رہا ہوں، ایک بات تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں ڈرائیونگ کے لیے تمہارے گھر میں نہیں آیا تھا، نہ ہی مجھے تم لوگوں کی نوکری چاہیے اور نہ ہی تم لوگوں کا روپیہ۔ عروشہ نے کہا، شکر ہے یہ سمجھانے میں میرا وقت ضائع نہیں ہوا، تو پھر کیوں آئے تھے ہمارے گھر؟
اور مجھے باندھنے کی وجہ بتاؤ۔ خاصان سکندر نرمی سے بولا، دیکھو لڑکی، تمہارے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ ہی میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں، مگر تم نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں۔ بہت برداشت کر رہا تھا تمہاری بدتمیزیوں کو، لیکن عمر دیکھو اپنی اور میری دیکھو، تقریباً 5-6 سال کا فرق ہے۔ پھر بھی تم نے مجھے جاہل بلا رہی تھی اور نہ جانے کیا کیا کچھ بلا رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ اب بہتر یہی کہ چپ کر کے یہاں پر بیٹھی رہو جب تک میں تمہارے باپ سے اپنا مطلب اور فائدہ حاصل نہ کر لوں۔ عروشہ نے غصے سے کہا، تو بہتر ہے تم مجھے ابھی چھوڑ دو، کیونکہ میرے باپ سے تم جتنے بھی پیسے مانگو گے وہ تمہارے منہ پر مار دیں گے۔ خاصان سکندر مسکرا کر بولا، ارے تم پاگل ہو، پیسے کس کم بخت کو چاہیے، میں تمہارے باپ سے زیادہ امیر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھور کر دیکھ رہا تھا، جس پر عروشہ کو شدید جھٹکا لگا۔ تو پھر میرے باپ سے کیا چاہتی ہے تمہیں؟ عروشہ نے پوچھا۔ بتایا نا، بالکل وہی جو اس نے میرے باپ کو دیا تھا، تمہیں وہ لوٹانے کے لیے آیا ہوں یہاں پر۔ عروشہ واقعی کافی حیران تھی، اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آج کوئی عام نہیں بلکہ ان سے کس قسم کا بدلہ لینے آیا ہے۔ خاصان سکندر نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، بس نرمی سے بولا، چپ کر کے یہاں بیٹھی رہو، اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو بتا دینا، میں تمہیں لا کر دوں گا۔ اس سے زیادہ امید مت رکھنا، ورنہ میں تم سے زیادہ بدتمیز واقع ہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا، پھر اس کے بالوں کی لٹ انگلی میں مڑوڑتے ہوئے مسکرا کر پیچھے ہو گیا اور بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے عروشہ کڑ کڑ کر رہ گئی، کیونکہ اس کا موبائل بھی خاصان سکندر لے کر جا چکا تھا۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پتہ نہیں وہ لڑکا جب اس کے گھر آیا تھا اس کے حواس پر بری طرح چھا گیا تھا۔ وہ اتنی بدتمیز نہیں تھی جتنی بدتمیزی اس نے خاصان سکندر کے ساتھ کی تھی۔ اس کے پیچھے ہی ایک خاص وجہ تھی، کیونکہ خاصان سکندر دکھنے میں کافی خوبصورت اور مکمل طور پر مردانہ وجاہت کا پیکر تھا، اور یہی بات عروشہ کو کئی دنوں سے بے چین کیے رکھی تھی۔ جب پہلی مرتبہ اس نے خاصان سکندر کو دیکھا تب بھی اسے پسند کرنے لگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے ڈرائیور میں دلچسپی لینے لگی ہے تو ہر رات خود سے ایک جنگ کر کے لیتی اور اگلے دن اٹھتے ہی خاصان سکندر کے ساتھ پہلے سے زیادہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتی۔ اپنا رویہ بہت زیادہ خراب رکھتی تاکہ خاصان سکندر کے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی پیدا بھی ہو تو وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے، اور اپنی جانب سے بھی خاصان سکندر کے دل میں نفرت پیدا کر رہی تھی۔ نفرت پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی وہ اپنے جذبات سے چور ہو کر اپنی محبت یا پسندیدہ اظہار خاصان سکندر کے سامنے کرے تو فوراً اسے دھکار دے کہ وہ تو اس سے محبت نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا ہے، اور یہ سب کچھ صرف اپنے باپ کے لیے ہی کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا باپ کبھی بھی اسے خاصان سکندر جیسے ڈرائیور کے ساتھ زندگی گزارنے نہیں دے گا، جبکہ وہ لڑکا اس کی پہلی نظر کی محبت بن چکا تھا، اور خاصان سکندر کو ابھی تک اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ یہ سوچ کر عروشہ کرسی کی پشت سے منہ اپنا سر ٹکا گئی اور بے اختیار ایک آنسو بہا کر بالوں میں جذب کر لیا۔ زندگی کتنے عجیب موڑ پر لے آئی تھی، جتنا وہ اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی اس کے حواس پر سوار ہو رہا تھا۔ اسی وقت خاصان سکندر اسے کھانا دینے کے لیے نیچے آیا، لیکن عروشہ اپنے دھیان میں اتنی مگن تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کب خاصان سکندر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ عروشہ کو بند آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اگر کوئی پوچھتا کہ خوبصورتی کیا ہے، کہ خوبصورتی کو ایک لفظ میں بتاؤ، تو وہ عروشہ کا نام لے کر خاموش ہو جاتا، کیونکہ وہ مکمل طور پر خوبصورتی کا ایک پیکر محسوس ہو رہی تھی۔ 2-3 لمحوں بعد عروشہ نے اچانک آنکھیں کھولی، اپنے سامنے خاصان سکندر کو دیکھ کر چونک گئی اور فوراً کندھے کے ساتھ گال رگڑ کر اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کھانا لایا تھا تمہارے لیے، اور کیوں اب رونا آ رہا ہے؟ یہ تو بدتمیزی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ خاصان سکندر نے نرمی سے کہا، مگر عروشہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ کر کے اپنا منہ موڑ لیا۔ خاصان سکندر نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا، پہلے تو آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کھولنے لگا، لیکن پھر رک گیا اور بولا، جنگلی بلیوں کی طرح پڑ جاؤ گی مجھ پر، رکو میں خود تمہیں کھلاتا ہوں۔ یہ بول کر وہ ایک نوالہ اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ اس انسان کے ساتھ اس نے کتنی بدتمیزی کی تھی، صرف وہی یہاں پر لایا تھا، اس کے علاوہ نہ کوئی بدتمیزی کی تھی،
اور نہ ہی غازان سکندر نے عروشہ کے ساتھ کبھی کوئی غلط جملہ یا برا رویہ اختیار نہیں کیا تھا، اور اب بڑی نرمی سے اسے کھانا بھی کھلا رہا تھا۔ 2-3 لقمے لینے کے بعد چوتھا لقمہ اس کے حلق میں اٹک گیا اور عروشہ نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ مجھے مزید نہیں کھانا۔ غازان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اتنی معصومیت کس کو دکھا رہی ہو؟ کسی اور کو دکھاؤ جس نے تمہارے لڑکی کا ورژن نہیں دیکھا، شاید وہ تم سے متاثر ہو جائے، لیکن تم اتنی معصوم ہو نہیں جتنی بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ غازان نے سخت لہجے میں کہنا چاہا، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا لہجہ سخت نہیں رکھ پایا۔ وہ لڑکی دکھنے میں اتنی معصوم اور خوبصورت تھی کہ اگر بری طرح بات کرنا بھی چاہوں تو ہمت نہیں ہو پاتی تھی۔ عروشہ نے کہا، مجھے معاف کر دو، آج تک میں نے تمہارے ساتھ جو بھی بدتمیزی کی، حالانکہ میں یہ بدتمیزی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ غازان نے چونک کر اسے دیکھا اور حیرت سے بولا، یہ سورج آج ٹھیک جگہ سے نکلا ہے یا محض تم یہاں سے جانے کے لیے ڈھونگ رچ رہی ہو؟ وہ واقعی کافی حیران تھا، کیونکہ مس عروشہ سے مرتے دم تک یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گی۔ عروشہ نے کندھے اچکا دیے اور کہا، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم میری بات کا یقین کرتے ہو یا نہیں، مگر میں واقعی اپنے کیے کے تمام اعمال کی معافی مانگتی ہوں۔ جتنی دیر تم مجھے یہاں پر رکھنا چاہتے ہو بے شک رکھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا تم نے بنا دیا ہے، خیر میں بھی اس معاملے کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہتا۔ یہ بول کر وہ وہاں سے چلا گیا اور 5 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ والا ڈبہ تھا۔ عروشہ نے حیرت سے پوچھا، یہ میرے لیے لائے ہو؟ غازان نے کندھے اچکا کر بولا، کاش نہ لایا ہوتا، خیر بڑی خراب ہو جائے گی، کھا لو ابھی بعد۔ یہ بات غازان نے بڑی لاپرواہی انداز میں کہی، گویا اپنی چاکلیٹس خراب کر کے کوڑے دان میں پھینکنے کی بجائے اسے دے رہا تھا۔ لیکن عروشہ کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے، کبھی چاکلیٹ کا ڈبہ دیکھتی تو کبھی غازان کو۔ کیا واقعی یہ تم میرے لیے لے کر آئے تھے؟ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ غازان نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میڈم اتنی خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، میں نے سوچا یہاں تمہارا دل خراب ہو رہا ہوگا، اب تمہیں یوں حفظ میں جا میں رکھنا بھی تو میری مجبوری ہے، تبھی سوچا تمہیں یہ دے دو، ورنہ میں کیوں تم پر اتنے پیسے برباد کروں گا۔ یہ بول کر اس نے عروشہ کا ایک ہاتھ کھول دیا اور چاکلیٹس کا ڈبہ تھامتے ہوئے بولا، آرام سے یہیں پر بیٹھ کر کھانا، اور اگر تم نے کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا یہاں پر 2 کیمرے لگے ہیں اور میں تمہیں ہر وقت مانیٹر پر دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن عروشہ کو یقین تھا وہ چاکلیٹ کا ڈبہ اسی کے لیے لایا تھا۔ خیر رات کا وقت ہوا تو وہ دوبارہ آیا اور کہا، تمہارے باپ کو فون میں لانا ہو، ان سے کہو جو میں کہوں میری بات پر عمل کریں، اگر وہ میری بات پر عمل نہیں کریں گے تو تم میری قید میں ہی رہو گی، کبھی بھی تمہیں تمہارے باپ سے ملنے نہیں دوں گا۔ لیکن تم کروانا کیا چاہتے ہو؟ عروشہ نے حیرت سے پوچھا۔ غازان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، پھر فون ملا کر عروشہ کو تھامتے ہوئے بولا، بتاؤ اپنے باپ کو کہ تم کہاں ہو۔ عروشہ نے فون پکڑ کر کہا، بابا مجھے غازان نے اغوا کر لیا ہے۔ موبائل اسپیکر پر تھا۔ واٹ؟ اس 2 ٹکے کے ڈرائیور کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں اغوا کرے؟ مسٹر اشتیاق یہ کہہ کر آپ نے میرے باپ کو وہ ٹینڈر دیا تھا، یہ لو، بھیک نہیں دے رہا ہوں میں تمہیں۔ کیوں تمہاری اوقات نہیں تھی بھیک لینے کی؟ سچ پوچھو تو تمہاری واقعی میں اوقات نہیں تھی، کیونکہ تمہاری جیب میں اتنا روپیہ نہیں تھا، تم اس ٹینڈر پر بھر کے اپنے حق میں کر لیتے، مگر تم یہ جرأت کیسے کی کہ تم میرے باپ کو یہ کہو یہ بھیک میں لے لو، حالانکہ روپیہ بھی میرے باپ نے ہی بھرنا تھا۔ اشتیاق ملک کے چہرے کے تاثرات گہرے ہو گئے، انہیں اب سمجھ میں آیا کہ وہ دونوں مخالف کمپنیوں کے مالک تھے اور ایک عام ٹینڈر کے سلسلے میں دونوں ایک میٹنگ پر اکٹھے ہوئے تھے۔ ٹینڈر کی بولی لگی گئی، جہاں اشتیاق ملک نے اپنی بولی روکی، اس سے آگے غازان کے باپ نے اپنی بولی لگا دی۔ اشتیاق نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا کہ میں بھیک میں دے رہا ہوں، اور اس وقت غازان بھی موجود تھا۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، تبھی اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے وہ ڈرائیور بن کر آیا تھا تاکہ اشتیاق ملک کو اچھی طرح بتائے کہ بھیک مانگنا کیا ہوتا ہے۔ عروشہ غصے سے کہنے لگی کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ پاپا بالکل بھی نہیں، آپ میری خاطر بھیک نہیں مانگیں گے۔
غازان کو بھی احساس ہوا کہ بیٹی کے سامنے اس کے باپ سے بہت ناجائز ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور اگر یہ بات اس کے باپ کو پتہ چلتی تو وہ بھی کافی ناراض ہوتا۔ اس نے فون بغیر کوئی بات سنے رکھ دیا اور پھر عروشہ کے ہاتھ کھولتے ہوئے بولا، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ میری تربیت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو رسوا کروں۔ اگر میں اسے بھیک منگوا بھی لوں تو میرے باپ کو جو الفاظ تمہارے باپ نے کہے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ عروشہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی، پھر جانے لگی تو غازان نے چاکلیٹ کا ڈبہ اسے تھماتے ہوئے کہا، یہ بھی لے کر جاؤ۔ عروشہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ تبھی رحیم خان زادہ نے حیرت سے پوچھا، بتاؤ بیٹا کیا سرپرائز تھا؟ غازان نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی وقت پیچھے سے ملازم آیا اور بتایا کہ اشتیاق ملک ان سے ملنے آیا ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹا کافی حیران ہوئے۔ ڈائننگ روم میں گئی تو سامنے اشتیاق ملک بیٹھا تھا، پھر رحیم خان زادہ کے سامنے بیٹھ کر بولا، مجھے معاف کر دو یار، میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، حالانکہ واقعی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں وہ ٹینڈر خرید سکتا، بس اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے میں نے وہ بکواس کر دی، مجھے معاف کر دو۔ رحیم خان زادہ نے فوراً سے اپنے گلے سے لگایا۔ وہاں کسی نے بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ آج ان کے گھر پر رہ کر آیا ہے۔ اشتیاق ملک اسے جانتا ہے۔ معافی مانگنے کے بعد وہ نرمی سے بولا، میں ایک بہت اہم کام کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ کیا؟ رحیم خان زادہ نے پوچھا۔ اپنی بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آیا ہوں، تمہاری بیٹے کا۔ عروشہ نے کہا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ غازان جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا، نہیں ڈیڈ، مجھے نہیں معلوم۔ اشتیاق ملک بھی فوراً بولا، ارے آج کا دور بدل چکا ہے، لڑکے نہیں لڑکیاں پسند کرتی ہیں، خیر اگر تم انکار کر دو گے تو دکھ نہیں ہوگا، بس اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے آیا تھا۔ رحیم خان زادہ نے سوچنے کا وقت مانگا۔ جب وہ چلا گیا تو غازان نے پوری بات انہیں بغیر تبدیلی کے بتا دی۔ پوری بات سننے کے بعد رحیم خان زادہ نے پوچھا، تو صرف اتنا کہ کیا تم بھی عروشہ کو پسند کرتے ہو؟ غازان نے کہا، ڈیڈ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ بے اختیار دل آ گیا، لیکن اگر آپ منع کر دیں گے تو میں شادی نہیں کروں گا۔ رحیم خان زادہ نے نرمی سے اس کے کان کھینچتے ہوئے کہا، تم نے بہت غلط حرکت کی تھی، اگر تم اپنے کام میں کامیاب ہو جاتے تو میں کبھی تم سے بات نہ کرتا، مگر عین لمحے پر تمہیں احساس ہوا تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور ہاں، جاتے ہوئے اشتیاق ملک چاکلیٹ کا ایک ڈبہ چھوڑ گیا ہے، بول رہا تھا اگر یہ رشتہ قبول ہو تو یہی میٹھے کے طور پر لے آئیے گا۔ یہ کہتے ہوئے رحیم خان زادہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جس سے غازان کو پوری بات سمجھ آ گئی کہ اشتیاق ملک پہلے ہی فون پر اسے پوری بات بتا چکا تھا۔ ڈیڈ، غازان نے شرماتے ہوئے کہا، ہاں، ہمارے بیٹے ہو کر ہم سے ہی ہوشیاری کرتے ہو، خیر کل ہم ان کے یہاں ڈنر پر جا رہے ہیں، اور تم جانتے ہو یہ ڈنر تمہارا رشتہ پکا ہونے کی خوشی میں ہے۔ یہ بول کر وہ جانے لگے تو غازان بھاگتا ہوا ان کے گلے لگ گیا، کیونکہ وہ واقعی میں بہت خوش تھا۔